بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکی ہدایات کے مطابق ایران اسرائیل آنکھ مچولی، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس دنیا میں آج کی سپر پاور امریکہ اپنے مفادات کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ کس طریقے کی آنکھ مچولی کھیلتی ہے، حالیہ مہینوں میں ایران اور اسرائیل اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ گزشتہ کارروائیوں سے قطع نظر 1 اکتوبر کو ایران نے امریکہ سے اجازت حاصل کر کے اسرائیل پر 180 مختلف قسم کے بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ان میں سے ایران کے کچھ میزائلوں نے اسرائیل کی فضائی دفاع کے ذمہ دار آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 1 اور ایرو 2 کے دفاعی حصار کو مات دے دی اور اپنے اہداف پر جا کر گرے۔ امریکہ، جس نے اسرائیل کے فضائی دفاع کے حصار کو آئرن کلیڈ یعنی آہنی حصار بنا رکھا تھا، ایران کی طرف سے داغے گئے ان میزائلوں کی کارکردگی پر سخت فکر مند ہو گیا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کے لیے امریکہ سے اجازت مانگی، تاہم امریکہ کو چونکہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ایران کے پاس خطرناک قسم کے میزائلوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور وہ اسرائیل کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، چنانچہ اسرائیل کو انتظار کرنے کو کہا گیا۔ فوری طور پر امریکہ کی طرف سے انتہائی جدید فضائی دفاع کا سسٹم تھاڈ، جو کہ ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس کہلاتا ہے، یہ سسٹم اسرائیل پہنچا دیا گیا اور اس سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے 100 امریکی ماہر فوجی بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ اس نئے سسٹم کو ریڈی کرنے کے بعد اسرائیل کو ایران کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کی امریکہ نے اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی ایک کڑی شرط بھی لگا دی کہ اسرائیل ایران کے صرف ملٹری بیسز کو ہی ٹارگٹ کرے گا۔ انرجی، جس میں تیل، گیس اور بجلی پیدا کرنے والا انفراسٹرکچر اور اسی طرح نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو حملے میں شامل نہیں کرے گا اور نہ ہی ان تنصیبات پر کسی قسم کا حملہ کرے گا۔ اس کے بعد پھر اسرائیل نے 26 اکتوبر ہفتہ کے روز طلوع آفتاب سے چند گھنٹے قبل یہ حملہ کر دیا، اور اس حملہ کے بارے میں ریئر ایڈمرل دانیہ الہگاری، جو کہ اسرائیل کی دفاعی افواج کے سرکاری ترجمان ہیں، انہوں نے میڈیا پر جو بیان دیا وہ آپ خود بھی سن لیں۔ Response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel. Right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the state of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the state of Israel and the people of Israel. آپ نے یہ بیان سنا کہ اسرائیل نے یہ جو حملہ کیا ہے وہ صرف ملٹری بیسز پر ہی کیا ہے، انرجی سیکٹر اور نیوکلیئر سیکٹر کے انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ایران پر ہونے والے حملہ کے بارے میں جو تہران سے تفصیلات جاری کی گئیں وہ بھی آپ سن لیں۔ But what we understand so far, that there has not been any explosion in the nuclear facilities, oil and gas reserves. Rather, some of the military targets have came under the Israeli attack. But we do not know about the state of the casualties, whether some soldiers have been killed or they're injured or not. However, there have been the reports of the explosion from these 3 cities. Now we are
in Tehran, and we have also heard at least 3 explosions, but there are some reports that there were 3 more explosions in Tehran. So in total, we are talking about 6 explosions. However, here we are understanding from the Israeli spokesperson, the military spokesperson, that they have targeted the military facilities. They have targeted the military bases rather than going to the oil and nuclear gases or the nuclear facility, oil and gas facilities and the nuclear facilities. So that is telling us something, because we have heard of that again and again. Iranians were quite clear that their response is going to be according to the Israeli attack. So that means if Israel attacks to our military bases, we are going to target Israeli military bases. This was the adopted policy, tit for tat. And if Israel attacks the oil and gas reserves or the nuclear facilities, then our response also is going to be hitting Israeli oil and gas reserves and their nuclear facilities. But Americans have been putting a tremendous pressure on Israelis not to target these strategic facilities that could easily lead to an all-out, a full-scale war across the region. It seems that as of now, what we can see, that Israeli response to Iran's attack on October 1st is quite a measured one, well calculated one, and it seems that it is limited with the military targets, not going beyond that, because Tehran itself is holding some of the nuclear facilities, and as of now, when we can see, we're just scanning, we haven't heard that kind of explosions, and the reports that we are receiving, the nuclear facilities are operating normally so far. تو ناظرین، حملہ آور ملک اور جس ملک پر حملہ کیا گیا وہ دونوں بیانات آپ نے سن لیے. اس کے بعد اب اندرون خانہ خبر ہے کہ 5 نومبر تک ایران کسی قسم کا رد عمل نہیں دکھلائے گا، کیونکہ 5 نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں. صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹ پارٹی فلسطین کے علاقہ میں فلسطینی اور اسرائیل کے لیے 2 اسٹیٹ کی حامی ہے. صدر بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم میں بعض معاملات پر شدید اختلافات بھی ہیں. اس کے برعکس ٹرمپ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بہت پسند کرتے ہیں اور اسرائیلی وزیر اعظم روزانہ ہی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ امریکہ کے ان انتخابات میں ٹرمپ کی جیت ہو جائے. تو ناظرین، ان بیان کردہ حقائق کی روشنی میں آپ کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جو فوجی قضیہ کے نام پر آنکھ مچولی کھیلی جا رہی ہے، دراصل یہ ساری گیم یا آنکھ مچولی امریکہ ہی کھلا رہا ہے. اب اس آنکھ مچولی کا نتیجہ گریٹر اسرائیل کی شکل میں سامنے آتا ہے یا اسرائیل کی تباہی میں، اور اسی طرح ایران کو نیوکلیئر فیلڈ میں آگے بڑھنے دینا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی امریکہ نے ہی کرنا ہے. اس وقت تک ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی حامی ہے اور ایران کو کسی صورت بھی نیوکلیئر فیلڈ میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دینے کی حامی ہے. اس کے برعکس ڈیموکریٹس جو بائیڈن کی پارٹی ہے، وہ فلسطین میں 2 اسٹیٹ کا حل پیش کرتی ہے اور فلسطینیوں اور اسرائیلیوں دونوں کو اپنی اپنی ریاستیں قائم کرنے کی حمایت کرتی ہے. اسی طرح ڈیموکریٹ پارٹی ایران کو انرجی اور دیگر سول استعمال کے لیے نیوکلیئر فیلڈ میں ترقی دیے جانے کی حامی ہے، البتہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی اجازت دینے کی حامی نہیں ہے. اب چند روز باقی ہیں، کہنے کو 9 یا 10 روز. دیکھتے ہیں کہ امریکی انتخابات کا اونٹ کس کڑوٹ بیٹھتا ہے اور پردہ غیب سے اس دنیا کے لیے کیا ظہور میں آتا ہے.